ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، دنیا کو ایک اچھی جگہ بنانے کی جگہ ہے، قانون دیتا ہے، انسانوں کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ مگر جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں ان کو دیکھیں تو ان سے ریلیٹڈ ہمیشہ کنٹروورسی رہتی ہے، چاہے میانمار میں بدھزم ہو، پنجاب میں سکھزم ہو، اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، کہیں نہ کہیں آپ کو مذہب میں وائلنس ایک دم دکھتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑا ایویڈنٹ ہوتا ہے، کہیں کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کو موب لنچ کر دیا جاتا ہے، چاہے آئرلینڈ میں کیتھولک پروٹیسٹنٹس کی آپس میں لڑائیاں ہوں، چاہے کہیں بھی ہو، کہیں نہ کہیں آپ کو اور ہمیں بار بار مذہب وہ کام کرتا نظر آتا ہے جو کہ لوگ مذہب کے بغیر اس طرح سے نہیں کرتے۔ لوگ بڑی کنوکشن سے بڑے اس سے کرتے ہیں، مگر اسلام کو جو قدر و منزلت حاصل ہے دنیا میں فساد پھیلانے میں اور دنیا میں دہشت گردی پھیلانے میں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں، وہ کسی اور مذہب کو نہیں ہے۔ اسلام از ایٹ دا فور فرنٹ۔ چاہے 9/11 کو دیکھیں آپ، چاہے آپ ایران عراق وار کو دیکھ لیں، چاہے آپ بڑے بڑے اسلامی ڈکٹیٹرز کو دیکھ لیں جو کہ دنیا میں تھے، ٹھیک ہے، چاہے آپ رسول اللہ کی اپنی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو بار بار یہی نظر آئے گا کہ اسلام ایک فساد کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ نے فساد پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ دیکھیں عورتوں کے حقوق کو تو اسلام نے عورتوں کے ساتھ جو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک طرف تو اسلام نظر آئے گا کہ ہاں جی ماں بہن بیٹی کو بڑی عزت دیتا ہے، تو دوسری طرف لانڈی کا اسلام جو ہے اسے ننگا کر کے بازار کے بیچ میں بیچتا ہے، جس کی بات ہم بار بار اس چینل پہ کر چکے ہیں اور بار بار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام اگر آپ دیکھیں کہ یہ صرف 1400 سال پہلے ہی لانڈی بازی نہیں ہوئی، آج بھی یہ ہوتی ہے۔ بوکو حرام کو دیکھ لیں آپ افریقہ میں، آپ آئسس کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، اس وقت آپ طالبان کو دیکھ لیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو آئسس والوں نے یزیدی عورتوں کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو اٹھایا، ان کو لانڈیاں بنایا، ان کے ساتھ سیکس کیا، ان کے ریپس کیا۔ وہ سیکس نہیں ہوتا، وہ ریپ ہوتا ہے۔ سیکس وہ ہوتا ہے جس میں دو لوگ آپس میں رضامندی سے سیکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو اٹھایا، ان کو لانڈی بنا لیا، وہ بکتی بھی تھی، ایک مجاہد دوسرے مجاہد کو بیچ دیتا تھا، وہ لڑکیوں کے ساتھ جب یہ سیکس کرتے تھے ان کے ریپ کرتے تھے، کانٹراسیپٹیو بھی یہ نہیں یوز کرتے تھے کیونکہ وہ بھی اسلام میں حرام ہے، اور ان کی وجہ سے ان لڑکیوں کے پاس آج وہ لڑکیاں، یہ مجاہد سارے مر کھپ گئے ہیں، مارا ہے ان کو، بعد میں جیلوں میں چلے گئے ہیں، اور آج وہ لڑکیاں ان کی اولادیں بھی پال رہی ہیں، وہ لانڈیاں۔ یعنی ایک طرف اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام لانڈی کی کفالت کرتا ہے، تو آج وہ لانڈیاں ان کے بچے پال رہی ہیں، ان مجاہدوں کے، ٹھیک ہے۔ وہ یزیدی لڑکیاں، وہ لانڈیاں جن کو بنایا گیا تھا، وہ ان باغیرت مجاہدوں کے بچے پال رہی ہیں۔ یہ کیا کسی کو خرچہ پورا کریں گے، وہ ان کے بچے پال رہی ہیں، ان حرام خوروں کے، ٹھیک ہے، وہ پال رہی ہیں ان کے بچے۔ تو اسلام کا یہ دعویٰ کہ نہیں جی اس لیے لانڈی بنائی جاتی ہے کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری کسی پہ آ جائے، تو آج کی دنیا میں نہ تو کفالت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ پرابلم تھی، ایون کہ وہ لڑکیاں ان کے بچوں کی کفالت آج کر رہی ہیں، یزیدی لڑکیاں جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام جیسے اسرار احمد اور انجینئر محمد علی مرزا اور یہ غامدی اور یہ سارے کے سارے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی کیونکہ کفالت کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں، اس لیے رسول اللہ نے لانڈیاں بنانے کا کہا تھا۔ تو بھائی آج پھر یہ کیا ہو رہا ہے، آج وہ آپ کے بچے پال رہی ہیں، آپ کا اسلام الٹا ہو گیا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دنیا کے پرابلمس کا کوئی سلوشن دیتا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں عمران خان کی اور سارے مولویوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے چائنا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بولے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور عورتوں کی، مسلمان عورتوں کے بھی رائٹس وائلیٹ کرتا ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر اسلامی اصول کے مطابق دیکھا جائے تو انڈیا اگر کشمیری عورتوں کو لانڈیاں بنا لے اور ان کو فوجوں میں بانٹ دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے نا۔ جو تماچا آپ کافروں کے منہ پہ مار سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے منہ پہ مارے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون کہ اسرائیل جو ان کے ساتھ کرتا ہے، اگر بنو قریظہ کی کہانی دیکھی جائے تو مطلب اس کے مطابق تو کچھ غلط ہی نہیں ہے اس میں، انہوں نے بنو قریظہ کے لیول کا کام ہی نہیں کیا، انہوں نے تو قتل ہی نہیں کیا۔ یعنی اگر رسول اللہ کے قانون کے مطابق دیکھا جائے اور یہ کہا جائے، ایون کہ یہ کہتے ہیں کہ غداری کی سزا تھی،
تو کیا روز غزہ میں رہنے والے فلسطینی غداریاں نہیں کرتے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں کرتے روز اسرائیل کے اندر؟ تو پھر اگر ان پہ یہ جو غداری کی سزا رسول اللہ نے بنو قریظہ کے کیس میں مقرر کی تھی، تو اس کے مطابق سارے فلسطینی لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے یہودی جو ہے وہ گولی مار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ اسلام کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اور میں اس سے ایسے چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں گے، میں اسٹیٹ آف اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ اسٹیٹ کبھی بھی نہیں بننی چاہیے تھی، کیونکہ دنیا میں فساد کی وجہ ہے. مگر فساد کی آدھی وجہ اسرائیلی اسٹیٹ ہے، باقی کی وجہ اسلام ہے. آدھی بھی نہیں بلکہ زیادہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دیکھا جائے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں رہنے والے مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کر کے اسرائیل اگر گولی مار دے تو بنو قریظہ کے واقعے کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہوگا. ان کی عورتیں اور ان کی بیٹیاں سعودی عرب کے عربوں کو بیچ دینا تو وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ دنیا میں اور کوئی نہیں خریدے گا. سعودی عرب کے عرب، قطر کے عرب، مڈل ایسٹ کے عرب ہی فلسطینی عورتوں کو اور بچوں کو خریدیں گے اور ان کو اپنے غلام بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بالکل ہو سکتا ہے. اسرائیل خود نہیں بنائے گا، یہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو بربریت اور وحشت پہ مبنی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اوپر جتنے بھی سوال اٹھائے جائیں ان کا جو ہمیں جو ان کا جواب نظر آتا ہے وہ یہی بار بار نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں. آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ چنگیز خان کے ایکشنز کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اسے برا ہی کہتا ہے، مگر رسول اللہ کے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر وقت مسلمان قطار بنا کے کھڑے رہتے، ٹھیک ہے؟ اور جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، صرف ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں. نہیں، لونڈی پرانے زمانے کے لیے تھی جی، تو پھر یہ بوکو اور امرائسس کو کیوں نہیں آپ سمجھا سکیں؟ ٹھیک ہے، اسلامک جہاد جو ہے وہ کہیں اب احمدی فرقہ آ گیا، اس نے کہا جی اسلامک جہاد اب آبسلیٹ ہو چکا ہے. تو بھائی رسول اللہ نے تو نہیں اسے آبسلیٹ کہا تھا، اور رسول اللہ کے اسوائے حسنہ آخرت تک مشعل راہ ہیں. تو مشعل راہ کیسے مشعل راہ ہے کہ انسانیت کا خون بہا کے، خوشی سے خون پی کے، اور اپنے آپ کو نیکوکار کہا جاتا ہے. تو یہ باتیں ہیں، چاہے لونڈی ہو، چاہے غلام ہو، چاہے دہشت گردی ہو. دنیا میں اور مذہبوں کے لوگ اس بات میں بلیو نہیں کرتے، موسٹلی نہیں اس بات میں بلیو کرتے کہ جو ان کے ریلیجن میں نہیں بلیو کرتے وہ واجب القتل ہیں، یہ بلیو نہیں کرتے. مگر اسلام کا ایک بہت بڑا پورشن یہ بلیو کرتا ہے، چاہے وہ آئسس ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے اور ہو. جزیہ لینے میں وہ بلیو کرتے ہیں، لونڈیاں بنانے میں وہ بلیو کرتے ہیں، قتل و غارت میں وہ بلیو کرتے ہیں. یہ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ اسلام کی حکومت ہونی چاہیے. یہ بلیفس ہیں مسلمانوں کے، یہ اسلام کے بلیفس ہیں. اور یہ مسلمانوں کے انڈیویجول بلیفس نہیں ہیں. بار بار کئی جگہوں پہ مولوی جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں جی اسلام کا قصور نہیں ہے، لوگوں کا قصور ہے. اسلام برا نہیں ہے، لوگ برے ہیں. نہیں، اسلام برا ہے تو لوگ برے ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ وحشت، بربریت، انسانیت سوزی، قتل و غارت اور غلام اور لونڈی کی تجارت پہ بیس ہے. اور اس چیز کو کوئی بھی حدیث کی کتابوں سے نہیں نکال سکتا، نہ غامدی نکال سکتا ہے، نہ انجینئر مرزا، نہ کوئی اور شخص نکال سکتا ہے. اگر ذاکر نائک سے بھی سوال کیا جائے لونڈی اور غلام پہ، وہ نہیں بات کرے گا. ایک آسان سا حل ان کے پاس یہ ہے کہ حدیث کو ڈینائی کر دیتے ہیں. قرآن پہ رہیں جی، قرآن پہ رہیں، قرآن پہ رہیں. تو بھائی ہم کیوں قرآن پہ رہیں؟ آپ اپنی کتابیں پہلے جلائیں، ہم پھر قرآن پہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ حدیث اور فقہ اور تاریخ کی کتابیں جلا دیں تو اسلام ہی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر قرآن میں بھی ہیں وحشت کی باتیں. بیوی کو مارو، ٹھیک ہے؟ بیوی کو مارو، آپ کو اجازت ہے مارنے کی، بیوی آپ کی کھیتی ہے، چاہے جیسے مرضی آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں انسانیت سوزی کی باتیں قرآن میں لکھی ہیں، الیبوریٹ اور ایکسپینڈ جا کے حدیث اور باقی جگہوں پہ ہوتی. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا. عورت کو تو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، مرد کو بھی انسان نہیں سمجھتا. غیر مسلموں کے حقوق اسلام میں یہ ہیں کہ وہ صرف کٹ مار سکتے ہیں اور جزیہ دے، بس. اور اگر وہی غیر مسلموں کے حقوق جو اسلام نے غیر مسلموں پہ اپلائی کیے ہیں، اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو اسلاموفوبیا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ کیے بھی نہیں جاتے. ویسٹ میں کہیں بھی وہ چیزیں کہیں بھی دنیا میں اپلائی نہیں ہو رہی. ایون کہ چائنا بھی اس لیول تک نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ چائنا بھی ابھی اس لیول تک نہیں جا رہا جس لیول پہ رسول اللہ تھے، ٹھیک ہے؟ جو بنو قریظہ کے ساتھ سلوک ہوا تھا، جو تبوک والوں کے ساتھ ہوا، جو اوروں کے ساتھ ہوا، وہ کسی نے بھی ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا. آج کی دنیا میں نہ امریکہ افغانستان گیا، اس نے یہ کام نہیں کیا. ان کی عورتوں کو لونڈی بچوں کو غلام نہیں بنایا، مردوں کو قتل نہیں کیا. جنگ میں مرد اور مرد کی لڑائی ہو رہی تھی، عورتوں کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ مگر رسول اللہ نے کیا کیا؟ مردوں اور مردوں کی لڑائی میں عورتیں اور بچے بیچ دیے، جو کہ کسی اور نے کبھی بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کسی نے، آپ اسلامی تاریخ اٹھا لیں اور ہمیں بتائیں کہ کسی غیر مسلم نے مسلمانوں کے ساتھ بنو قریظہ جیسا سلوک کیا؟ نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. آپ پوری تاریخ تبری، طبقات ابن سعد سب کچھ اٹھائیں، کچھ بھی نہیں ہے. مکے میں مسلمانوں پہ کیا ظلم ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں.
किसी मोमिना का रेप नहीं हुआ वहाँ पे, कोई मोमिना लौंडी बना के नहीं बेची गई, ठीक है, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। कोई अबू सुफियान ने जो है ना वो कोई रसूल अल्लाह की बेटी का नहीं किया, बीवी का कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कोई अबू जहल ने ऐसा नहीं किया, उसने कभी बीच में किसी और को लाया ही नहीं, मगर इन्होंने किया सब कुछ। मदीने के यहूदियों ने किसी मुसलमान औरत का रेप नहीं किया। मदीने के यहूदियों ने, बनु कुरैज़ा ने, बनु नज़ा ने, जितने भी 7-8 कबीले थे, उनमें से किसी ने भी किसी मुसलमान औरत का कभी रेप नहीं किया। इस्लामी किताबें उठा के देख लें, कुछ भी नहीं। तो मुझे एक बात बताएं कि दुनिया में 2 साइडें कंसिडर कर लें। फ़र्ज़ करें चाइनीज़ और जापानी आपस में लड़ रहे हैं, चाइनीज़ जो है वो जापानियों को रेप कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चाइनीज़ों ने आगे, जापानियों ने आगे से ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोनों में से बुरा कौन होगा? चाइनीज़ होंगे ना, ज़ाहिर बात है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, सही है। मगर यहाँ पे अच्छे वो हैं जो बुरा कर रहे थे, ठीक है। यानी रसूल अल्लाह और उनके सहाबी जो कि रेप भी कर रहे थे, जो लौंडियों को यूज़ कर रहे थे, उन्हें खरीद और बेच रहे थे। रसूल अल्लाह ने कोइटस इंटरप्टस की इजाज़त दी कि हाँ जी, रसूल अल्लाह के पास सहाबी आए, रसूल अल्लाह से उन्होंने पूछा कि हाँ जी, हमारे पास ये लौंडियाँ आई हैं हाथ, तो हम इनके साथ अंजाल से काम ले रहे हैं। कोइटस इंटरप्टस का मतलब है कि जी जब आप सेक्स कर रहे हैं तो आप जो है वो अपना सीमन औरत के अंदर नहीं छोड़ते ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। तो वो पुराने वक्त में यही एक कॉन्ट्रासेप्टिव था वो जो कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा रसूल अल्लाह हम ये करें या ना करें? तो उन्होंने रसूल अल्लाह ने कहा जिस जान ने दुनिया में आना है उसे आने दें। तो रसूल अल्लाह ने कोइटस इंटरप्टस मना कर दिया, और वो क्या करने लगे, उन्होंने कोइटस इंटरप्टस नहीं किया और औरतें सारी प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। रसूल अल्लाह के पास सहाबी आए, उन्होंने कहा कि वो रसूल अल्लाह को पता लगा कि सहाबी उन औरतों के साथ सेक्स नहीं कर रहे जो कि काफरों में से पकड़ी गई हैं, क्योंकि उनके खावन जिंदा है। तो रसूल अल्लाह ने कहा नहीं तुम करो, जैसे ही ये पकड़ी जाती हैं, जैसे ही लौंडी बनती हैं, इसका निकाह मनसूख हो जाता है। यानी एक बात है, हंसता बसता कुंभा रह रहा किसी जगह पे, मुसलमानों ने हमला किया, ठीक है, वो काफर थे, आदमी को मार दिया या आदमी गुलाम बन गया, औरत भी गुलाम बन गई, बच्चे भी गुलाम बन गए, ठीक है। उस आदमी की बीवी उसकी आंखों के सामने किसी और सहाबी ले जाएगा और उसके साथ उसका रेप करेगा, वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। और सहाबी को शर्म ही नहीं आएगी कि ये एक शादीशुदा औरत है, नहीं आई थी ना उनको शर्म। बच्चे भी देख सकते हैं कि हाँ हमारी माँ जा रही है फलां सहाबी के साथ टेंट में, उसका उधर रेप हो रहा है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इस्लामी गुलामी इन इट सेल्फ एक इतना बड़ा इंसानियत के मुंह पे धब्बा है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत ही बड़ा धब्बा है, बहुत ही बड़ी जो है ना इंसानियत सोजी की बात है। और औरतों के साथ जो ज्यादती इस्लाम ने की है वो किसी और ने नहीं की। मगर आप ये भी कह सकते हैं हाँ जी चंगेज ने भी तो की थी, जूलियस सीजर ने भी तो की थी, अमेरिका फलां करता है, ब्रिटिश धमका करता है, ये करता है, वो करता है। तो यार एक बात आप समझ लें, यहाँ तो आप अमेरिका, ब्रिटिश, चंगेज खान, जूलियस सीजर या दुनिया के किसी भी और शख्स को अल्लाह का रसूल मान लें तो फिर मैं मान लूंगा कि मोहम्मद के ऊपर एतराज़ नहीं बनता। उसको रहमतुल आलमीन मान लें तो मैं मान लूंगा कि मोहम्मद पे एतराज़ नहीं बनता। मगर अगर ना वो रहमतुल आलमीन है और ना वो अल्लाह के नबी हैं और तो वो ये काम करते हैं, तो उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनमें से कोई किसी को भी हम ये नहीं मानते कि आखिरत तक दुनिया के वो सबसे बेहतरीन जो है मशल राह है, इंसानियत के लिए मिसाल है। नहीं, हम उनके एक्ट्स को असवाए हसना नहीं कहते। जब हम नहीं कहते तो उसका मतलब क्या होता है कि उनको हम फॉलो भी नहीं करते। तो यही मुकदमा है, यही मसला है कि इस्लाम दुनिया में शरारत की वजह है। इस्लाम इंसान को अच्छा इंसान नहीं बनाता बल्कि बुरा जानवर बनाता है। इस्लाम इंसान को एक जिंदा इंसान नहीं बनाता, एक ज़ॉम्बी बनाता है जिसके एहसासात, जिसकी एम्पथी, जिसकी अखलाकियात सब कुछ मर चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की कत्ल गारत के ऊपर मायल है या इंसानियत के इस्तेसाल पे मायल है। नरगसियत का मारा हुआ एक गोश्त का ऐसा टुकड़ा जो कि समझता है कि बाकी सब गोश्त के टुकड़े हैं और वही सिर्फ इंसान है बस। मगर ये इंसानियत भी नहीं है, ये अपने आप को कुछ और ही समझते हैं इस्लाम की बेस पे, और इस्लाम सिखाता है सब कुछ। इस्लाम के अलावा और कुछ भी ये बातें नहीं सिखाता। दूसरे मजहबों में भी बर्बरियत है, मगर इस्लाम को एक इम्तियाजी मुकाम हासिल है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।